बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: दुनिया में इंसानी जिंदगी किस शहर से शुरू हुई थी? जवाब: दुनिया में इंसानी जिंदगी मक्का मुकर्रमा से शुरू हुई थी। सवाल: किस चीज को याद करने से तौबा जल्दी नसीब होती है? जवाब: मौत को याद करने से तौबा जल्दी नसीब होती है। सवाल: बुलंद आवाज और एक दूसरे को नाजेबा नामों से पुकारने की ममानियत किस सूरत में है? जवाब: सूरतुल हिजरात में है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन किन सहाबी रजी अल्लाह अन्हो को कहा? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रजी अल्लाह अन्हा को कहा। सवाल: अल्लाह ताला की अता करदा वो कौन सी ग़िज़ा है जो कभी खराब नहीं होती? जवाब: अल्लाह ताला की अता करदा ग़िज़ा शहद है जो कभी खराब नहीं होती। सवाल: अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को कब तक जारी और सारी रखेगा? जवाब: अल्लाह पाक उस वक्त तक दुनिया के निज़ाम को चलाता रहेगा जब तक एक इंसान भी सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। जिस दिन वो भी ख़त्म हो गया उसी दिन क़यामत का हुक्म हो जाएगा। सवाल: सिराका को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म गैब से क्या खुशखबरी दी थी? जवाब: ये कि इनको फारिस के बादशाह कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी शादियां की? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक भी शादी नहीं की। सवाल: खिलाफ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में दो फितने उठे थे, बताइए वो क्या फितने थे? जवाब: एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुस्लिमा कज़ाब झूठे नबी का फितना उठा था। सवाल: हज़रत जर्जेस अलैहिस्सलाम ने 4000 साल कबल मुर्दा होने वाले शख्स को जिंदा किया था, बताइए इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत जर्जेस अलैहिस्सलाम ने 4000 साल कबल मुर्दा होने वाले शख्स को जिंदा किया था, उसका नाम नौफिल था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीर गान कितनी थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीर गान नहीं थी। सवाल: किस नबी की बीवी जहन्नम में जाएगी? जवाब: हजरत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी।
سوال: یاجوج و ماجوج دنیا کے کتنے حصے میں آباد ہیں؟ جواب: یاجوج ماجوج دنیا کے 190 حصے میں آباد ہیں۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کس قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ سوال: اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی کیا ذریعہ عطا فرمایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے اپنے احکامات اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا کہا ہے۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ اندھیرے میں جانے سے بڑا ہو جاتا ہے؟ جواب: آنکھوں کی پتلیاں۔ سوال: سب سے پہلے منبر خطبہ کس نبی نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے منبر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز کس کو کہا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز دعا کو کہا تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ سوال: کس پیغمبر کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: انگور سب سے پہلے کس نے کاشت کیا تھا؟ جواب: انگور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کاشت کیا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ویل مچھلی کی زبان کا وزن کس جاندار کے وزن کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: ویل مچھلی کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب: معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔
سوال: کن والدین کے بچے جنت میں جا کر کیڑے بن جائیں گے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بچے جنت کے پانی کے کیڑے ہیں، وہ جنت کے اندر ہی رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو ملے گا تو وہ اسے اس کے کپڑوں سے پکڑ لے گا، پھر اس وقت تک نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال: کون سی نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی؟ جواب: نیل نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ سوال: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: زمانِ نبوت سے قبل آپ نے کسی لڑائی میں شرکت فرمائی یا نہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب فجار میں شرکت فرمائی تھی مگر قتال نہیں فرمایا۔ سوال: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ کس نے ذبح کیے؟ جواب: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کوہ صفا کے مقام پر بیعت لی۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا 1 سال کے عرصے تک محاصرہ رہا۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟
جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگر مچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگر مچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: جنتی کو جنت میں 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: کس صحابی کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے؟ نکالنے والے کا کیا نام تھا اور وہ کہاں کا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے دن نکالا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا مالک بن دائر الخنزائی تھا اور یہ عرب کا بدو تھا۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے؟ سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ جواب: جلاد۔ جو لوگوں کو پھانسی دیتا ہے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے، سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جو مرد زندگی میں ایک مرتبہ کرتا ہے اور عورت روزانہ کرتی ہے؟ جواب: ہندو عورت کا سندور لگنا جو مرد زندگی میں ایک مرتبہ کرتا ہے اور عورت روزانہ کرتی ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: یوم زینت کون سا دن ہے؟ جواب: یوم زینت فرعون کی سالگرہ کا دن ہے۔ سوال: کون سے نبی تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی؟
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ سوال: جو بادشاہ کشتی غصب کر لیا کرتا تھا اور اس کے خوف سے حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے مساکین کی کشتی میں نقص پیدا کر دیا کرتے تھے، اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: اس بادشاہ کا نام جیسور تھا، یہ غسہ کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات نے اس کا نام بدو بن بدوسکر کیا ہے اور یہ جزیرہ اندلس میں رہتا تھا۔ سوال: اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: کوئی بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اذان کے وقت باتھ روم میں جانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے یا فالج ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن اذان کے ادب کے خاطر اذان ہوتے وقت نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو جانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سوال: موت کا فرشتہ ایک وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتا ہے؟ جواب: موت کا فرشتہ ایک وقت میں 1,00,000 روحیں قبض کر سکتا ہے۔ سوال: کن لوگوں کو سحری کرنا منع ہے؟ جواب: تمام فقہ اسلام کے نزدیک سحری کھانا واجب، سنت و مستحب ہے۔ ہر وہ مسلمان جو روزے رکھتا ہو، پھر چاہے وہ شرابی، زانی، بیمار یا پھر امیر ہو، سحری ضرور کرے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہودی مذہب میں سحری کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ روزے رکھتے تھے لیکن سحری نہیں کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سوال: سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ جواب: سب سے زیادہ عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب: احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔ سوال: مسجد نبوی کی محراب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ محراب بعد میں کس کے زمانے میں کس نے تیار کرائی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی، یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال: شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟
جواب: شیطان زمین پر سب سے زیادہ مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب: ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال: محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب: محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔